میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں معیز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ اول دیکھو کہ جب زیادہ بارش آتا ہے تو اس طرح حال ہوتا ہے کراچی شہر کا۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ نالے جو ہیں وہ بیک مارتے ہیں جس کی وجہ سے پانی ایبزارب نہیں ہو پاتا۔ نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ انتظامیہ بہت بے حس ہے۔ انتخابی اصلاحات کا پیکیج ہے، انتخابی دھاندلی کا پیکیج ہے۔ اپوزیشن کو مذاکرات اور آگے بڑھ کے اس کمیٹی کے ذریعے سے ریفارمز کا حصہ بنائیں گے۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ ایک بار پھر سے ڈیبیٹ ریج کر رہی ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ الیکشنز کے اندر ہونا چاہیے یا نہیں۔ ایک ایسی یہ چیز ہے جس کے اندر سینٹ الیکشنز کے حوالے سے ہماری حکومت اوپینین لینے سپریم کورٹ جا چکی ہے، جس نے غیر واضح صحیح لیکن انڈائریکٹلی یہ کہہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ وہ ہر طرح کی تکنیکی ایجاد اور جید ٹیکنالوجی استعمال کر کے الیکشنز کا صاف و شفاف ہونا کو۔ حکومت نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ایجاد کا اعلان کیا۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری جب فواد چودھری صاحب کے انڈر تھی، اس نے بہت اس کو پروموٹ کیا اور فوکس کیا۔ اس حوالے سے پھر ایک ڈیبیٹ ریج کی کہ جیسے شاید دھاندلی سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ یہ دھاندلی کرنے کا ایک آلہ بننے جا رہا ہے۔ کیسے بن رہا ہے اس کے اوپر عمومی طور پہ جائزے بہت ہیں، خصوصی طور پہ جائزے ذرا کم ہیں، لیکن آپ کو ذرا حالت اس طرح ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کو ایک دھاندلی کا نیا آلہ قرار دے رہی ہے، اور حکومت کے جو سارے اراکین ہیں ان کی ایک الگ مشن ہے۔ وہ اس وقت کے الیکشن کمشنر صاحب جو کہ ایک آزاد خود مختار ادارہ آئین کے تحت ہے، اس کے الیکشن کمشنر کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اور بالخصوص الیکشن کمشنر کو، کیونکہ الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ شاید کنٹرول کے باہر ہیں اور وہ ان کی پارٹی لائن کی ایکسیپٹیبلٹی انہیں شاید نہیں ہے، اور وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بھی خلاف ہیں۔ اب وہ کیا ہو رہا ہے، پہلے حکومت کی پوزیشن آپ کو دکھاتے ہیں، پھر اپوزیشن کیا کہتی ہے۔ اعظم سواتری صاحب راز پردے میں ہیں، میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، میں نہیں لانا چاہتا اور نہ لاؤں گا۔ کس طریقے سے آپ کا تقرر کیا گیا اور آپ چیف الیکشن کمشنر بنایا گیا؟ اگر الیکشن کمیشن کا ہمیں پاس نہ ہوتا، اس کی توقیر کا ہمیں خیال نہ ہوتا تو کبھی جب آپ کا تقرر نہ کرتے۔ ہمیں پتا تھا بڑے میاں اس کے جیب کی آپ گڑی ہیں، بڑے میاں چھوٹے میاں میں ماشاءاللہ اس کے ہاتھ کی چھڑی ہیں، اس لیے اس ادارے کو تباہی سے بچاؤ۔ 19 جنوری کو 2021 کے اندر مولانا فضل الرحمان اور مریم صفدر نے جو باتیں کی، ان کو کتنے نوٹس ملے؟ آج مجھے نوٹس دے رہے ہو۔ آئی ٹی تو اس غریب ملک نے آپ کو ٹیکس کا پیسہ دے کر اس لیے بنایا تھا، آپ ای وی ایم پہ جائیں گے، آئی ووٹنگ پہ جائیں گے، یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ آج آپ اپوزیشن کی زبان بول کر جس طریقے سے کھلواڑ بمقابلہ ہماری حکومت کا کر رہے ہیں، انشاءاللہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ روکو اگر روک سکتے ہو۔ سکندر سلطان راجہ صاحب، پھر میں آپ کو ایک بار یاد دلاتا ہوں، ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے۔ آؤ دیکھو، قانون اور آئین زبردست ہے کہ تمہاری ذات۔ یہ مورلز کا لیسن دے رہے تھے اعظم سواتی صاحب۔ اب فواد چودھری صاحب کی رائے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور الیکشن کمیشنر پہ۔ کمشنر صاحب جو ہیں وہ اس وقت ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں، اور ای وی ایم کو جس طریقے سے ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے ایک مہم چلائی جا رہی ہے، جس طریقے سے وہ مثبت جو مٹیریل تھا اس کو ایکسکلوڈ کیا گیا، اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ جو ریفارمز، جو اصلاحات حکومت لانا چاہتی ہے، اس کے وہ کسی مقصد کے تحت اس کے مخالف ہیں۔ میں اپوزیشن سے کہتا ہوں کہ کبھی زندگی میں اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی صلاحیت پیدا کریں، کبھی کوئی کام ملک کے لیے سوچ کے کیا کریں۔ ہر وہ کام جو حکومت نے کرنا ہے اس کے مخالف آپ نے بات کر لینی ہے کہ جو بھی ہوگا، شیطان بھی باہر دھرنا دے کے بیٹھے گا تو ادھر مریم نواز پیچھے کھڑی ہو جائیں گی، ایک طرف شہباز شریف بیٹھ جائیں گے، دوسری طرف بلاول بیٹھ جائیں گے، اور سارے شیطان کے ساتھ مل کے تالیاں بجانا شروع کر دیں گے۔ یہ فواد چودھری صاحب کا مخصوص انداز ہے۔ بابر روحان صاحب کافی اسپیسیفسٹی سے اس معاملے پہ الیکشن ریفارم کے حوالے سے بات کر رہے تھے، دکھاتے ہیں ہم۔ پرائم منسٹر عمران خان سے بات کر کے پچھلے ہفتے اپوزیشن سے ہم نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کریں۔ وہ کہتے تھے کہ آپ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی دونوں ہاؤسز کی
بلائیں اور اس کے سامنے یہ بلز رکھے جائیں. حکومت اس کے لیے تیار ہے, پرائم منسٹر اس کے لیے تیار ہے, قومی اسمبلی میں موشن جائے گی. وہاں ہم نے یہ کہا کہ آپ کو ہم سے یہ ڈر تھا کہ کوئی ہم فوراً اس کو لے کے جا رہے ہیں, ہمیں یہ ڈر ہے کہ آپ کمیٹی کھیلیں گے. حکومت اب آخری مرتبہ ایک بار پھر اپوزیشن کو مذاکرات اور آگے بڑھ کے اس کمیٹی کے ذریعے سے ریفارمز کا حصہ بنائیں گے. 3 کام نہیں ہو سکتے. 2017 سے لے کے 21 تک کچھ نہیں ہوا اور یہ حکومت کچھ نہ کرے. دوسرا کام یہ نہیں ہوگا کہ ہم بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اپنا کیا ہوا انتخابی وعدہ عمران خان پورا نہ کرے. یہ نہیں ہو سکتا کسی قیمت کے اوپر. اور تیسری بات ایسی نہیں ہو سکتی کہ کوئی ادارہ قانون بن جانے کے بعد, ابھی تو تجاویز ہیں, یہ کہہ سکے کہ میں پاکستان کے قانون کو نہیں مانتا. قانون کے نیچے اور دھاندلی کے بغیر الیکشن پاکستان کے ووٹرز کا مقدر ہے. شبلی فراز صاحب جو اب حاضر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر ہیں, ان کی بھی رائے. اس بات کو تو نہ ایکسپلائٹ کریں کہ یہ اس مشین میں کچھ چکر ہے. ہم تو وہ کہہ رہے ہیں اس مشین کو آپ ہٹا دیں, ہم تو کانسیپٹ کی بات کر رہے ہیں. آپ اس پہ تو اگری کریں, وہ اگری کریں, یہ ان کی بہتری ہے, اس ملک کی بہتری ہے, جمہوریت کی بہتری ہے. لیکن جو مخالفت برائے مخالفت ظاہر کرتا ہے تو اس سے یہی ظاہر ہوگا کہ وہ چاہتا ہے کہ وہی ٹھپا مافیا کام کرتا رہے, وہی بیلٹ سٹفنگ ہوتی رہے, وہی جعلی ووٹس, ضائع ووٹ, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہوتی رہیں, کیونکہ اس میں ان کو فائدہ ہے. مشین نہ تو سیاسی ہوتی ہے, نہ اس کے جذبات ہوتے ہیں, نہ وہ غصہ ہوتی ہے, نہ وہ خوش ہوتی ہے. وہ تو ایک ٹیکنالوجی ہے جس سے کہ آپ ایک رزلٹ حاصل کرتے ہیں, اور ہماری لائف میں ہر جگہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے, تو ہم اس پروسیس کو کیوں نہیں کریں. ٹھیک ہے, یہ حکومت پوزیشن تو ایسے نہیں, بات لگ بھگ اپوزیشن اس وقت کہاں کھڑی ہے وہ بتاتے ہیں. انتخابی اصلاحات کا پیکج ہے وہ انتخابی دھاندلی کا پیکج ہے. ووٹر لسٹ کو نادرا میں دے کے اور نادرا کے ذریعے ڈیٹا کو ای وی ایم سے لنک کر کے اپنے من مرضی کے بوگس ووٹ ڈال کے یہ الیکشن کو چرانا چاہتے ہیں. تو یہ سارا عمل نہایت مشکوک ہے. یہ ہم دھاندلی کا منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ حکومت اب جو بدترین کھیل کھیل رہی ہے وہ پاکستان کے اداروں پہ حملہ آور ہو رہی ہے. فورن فنڈنگ کیس اب جب ان کا فیصلہ آنے والا ہے تو یہ الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالنے کے لیے اپنے وزراء کے ذریعے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن پر بدترین توہین آمیز اور جارحانہ حملے کر رہے ہیں. یہ اپنے گریبان کے اندر خود جھانکیں کہ وہ شخص جس کو خود انہوں نے اس عہدے کے لیے نامزد کیا, آج اس کے اوپر یہ نہایت ہی سنگین پروپیگنڈے کے ذریعے کردار کشی کر رہے ہیں, صرف اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے. ہم نے تو بیانات کے اوپر کنٹیمپٹ بھگتی ہے, یہاں پہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی بدترین کنٹیمپٹ ہو رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اچھا, بس بہت بریفلی احسن اقبال صاحب, یہ جو نادرا والی بات کر رہے ہیں, یہ بات جو ہے وہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی اور اکراس دا ٹیبل ڈسکس کی جا سکتی ہے, اور یہ بہت آسان ہے کہ قانون کے اندر یہ شک ڈال دی جائے کہ نادرا کے پاس ایکسپرٹیز ہے, لیکن اس کی اوور سائٹ ڈیورنگ الیکشن میٹرز جو ہے وہ ایک الیکشن کمیشن کے دفتر کے تھرو ہوگی, اور باقی ساری ان کی باتیں ایک طرف. لیکن یہ الزامات جو ہیں یہ ان کے اندر کتنا ویٹ ہے, اس کے اوپر آج بات کریں گے ایکچولی ہو کیا رہا ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب ملین سے زیادہ فالوورز رکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ, ہمارے ساتھ ہیں, ان کا بہت شکریہ, ریپرزینٹیٹیو آف دا پنجاب گورنمنٹ. وحید صاحب آپ اگر اس پہ کامنٹ کرتے ہوئے چوہان صاحب کی طرف جانا چاہیں. بالکل, آئی تھنک چوہان صاحب سے سوال پہلا تو یہی بنتا ہے کہ جو ریلیشنز رکھے گئے ہیں اپوزیشن کے ساتھ شروع سے, اور بے شک کہ اپوزیشن جو ہے اس کا خود بھی کچھ رویہ جو ہے وہ ڈسمسو شروع سے رہا ہے, اور سلیکٹڈ سے جہاں بات شروع ہوئی تھی تو وہاں آج تک کوآپریشن نہیں ہو سکی. لیکن الیکشنز جو ہیں اور یہ جو ای سی پی اور جس کے تھرو الیکشنز کنڈکٹ ہونے, جب تک کہ اپوزیشن اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سیم پیج پہ نہیں آ جاتا تو کریڈیبلٹی الیکشنز کی ڈیفینیٹلی ان کوسچن ہوگی. بے شک کہ قانون سازی کا حق اور اختیار حکومت کا ہے, بے شک کہ کنڈکٹ جو الیکشنز کروانے ای سی پی نے وہ اسی طرح کرانے جس طرح سے آئینی قانون سازی ان کو بتائے گی کہ اپنے وہ فنکشنز جو ہیں بے شک انڈیپینڈنٹلی وہ سر انجام دیں, لیکن نئی ٹیکنالوجی کو امپلوائے کس طرح کریں کس طرح نہ کریں. لیکن وہاں جو چیز چوہان صاحب سے میں پہلے شروع کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس عدم اعتماد کی فضا میں جہاں سب سے بڑا فیکٹر الیکشنز کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کو سمجھا جاتا ہے, اور جو اصل بات ہے کہ چاہے ٹیکنالوجی ہو یا کچھ اور ہو, جب دھند آنی ہوتی ہے
تو وہ ٹیکنالوجی پہ بھی آ سکتی ہے, ویسے بھی آ سکتے ہیں. جو فنڈامنٹل سوال اٹھتا ہے الیکشنز پہ اور انجینئرنگ پہ جو ماس اسکیل پہ کی جاتی ہے, اس کی کڑی عموماً جوڑی جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اس تاثر کے حوالے سے جو ہے شروع کرتے ہوئے اور پھر یہ عدم اعتماد کی فضا اور ای سی پی, ان ساری چیزوں کو ٹیکل کرتے ہوئے کس طرح اعتماد میں لے کے اس طرح کے اصلاحات لے کے آئے گی یہ حکومت, جس کو اعتماد لوگوں کا حاصل ہوگا جنہوں نے ایکچولی جا کے پھر ووٹ دینا. جی چوہان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کا ہر ملک جو ہے وہ کسی نہ کسی آئین کے جو ہے وہ تابع ہوتا ہے اس کی ریاست. پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ریاستی ادارے, پارلیمانی ادارے, عدالتی ادارے سارے کے سارے آئین کے پابند ہیں, اور آئین بنانے کا جو اختیار ہے وہ پارلیمنٹ کو ہوتا ہے. پارلیمنٹ آئین بناتی ہے, پارلیمنٹ قانون بناتی ہے. دنیا کے کسی بھی پارلیمانی سسٹم کے اندر آئین اور قانون بنانے کا صرف اور صرف اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کو ہوتا ہے, کسی ادارے کو نہیں ہوتا. ادارہ جتنا مرضی خود مختار ہو, ادارہ جتنا مرضی آزاد ہو, ادارہ جتنے مرضی اٹانومس ہو, وہ ہوتا پابند جو ہے وہ پارلیمنٹ کا ہی ہے, اس کے بنائے ہوئے قوانین کا ہی ہے. پہلی چیز. دوسری چیز, اب الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے, اس کی جو آپ دونوں ماشاءاللہ قانون دان ہیں, میرے سے زیادہ آپ کے فالوورز بھی ہوں گے سوشل میڈیا میں, اسپیشلی جعفری صاحب کے, میرے تو نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو میرے تو آپ کی کوئی 100 سن لو چوہان صاحب, یہ نہیں چلے گا. آپ مذاق اڑا کے شروع کیے. آیا بات تو سن لو یار, بات تو سن لو. اب دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ قانون اچھا سنو نا یار, اللہ کرے آپ کے 1 ملین سے اوپر ہو, آپ کے 2 ملین ہو, 3 ملین ہو, ٹھیک ہے نا. ہر ایک کا کنسیکوینٹلی رائٹ ہوتا ہے نا. جو بھی سیلیبریٹیز ہوتے ہیں, چاہے وہ میڈیا کے ہوں, پالیٹکس کے ہوں, شوبز کے ہوں, سپورٹس کے ہوں, ساروں کا شوق ہوتا ہے کہ اس کے فالوورز جو ہے نا وہ ملینز میں اور بلینز میں جائیں. تو میں تو دعا دوں گا جعفری صاحب کو بھی اور وحید حیدر صاحب کو بھی کہ ان کے بلینز میں جائیں جو نا. اچھا چلے اس بات کو چھوڑیں, آپ کی دعا کی ضرورت ہے. بولیے. اصل میری عادت ہے, میں قرض رکھتا نہیں ہوں. کوئی بھی پیار یا محبت میں کرے یا جیسے بھی کرے, میں سب چکا دیا سر آپ نے, سارا اگلا پچھلا. جی جی آج آپ سنیں سر, بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے, وہ رولز بنا سکتی ہے. آپ دونوں قانون دان ہیں, میں اگر غلط بات کروں مجھے یہیں پہ ٹوک دیجیے گا. وہ رولز بنا سکتی ہے, وہ قانون نہیں بنا سکتا. قانون پارلیمنٹ نے بنانا ہے, پہلی چیز. اب پارلیمنٹ ایک قانون بنانے جا رہی ہے تو کسی ادارے کا کیا کام کہ وہ پہلے ہی جو ہے وہ اس کے اوپر تنقید شروع کر دے. کیا پارلیمنٹیرین جو ہے نا وہ بے وقوف ہیں؟ کیا پارلیمنٹیرین جو ہے نا گوف ہیں؟ کیا پارلیمنٹیرین جو ہے نا کگو کوڑے ہیں؟ کیا پارلیمنٹیرین جو ہے نا وہ جاہل ہیں؟ کیا پارلیمنٹیرین جو ہے نا عقل سے نابلد ہیں؟ کیا پارلیمنٹیرین جو ہے نا وہ ناک اور کان اور منہ اور دماغ نہیں رکھتے؟ جب پارلیمنٹ کے اندر آئے گی, اگر سادہ اکثریت سے یا 2/3 میجارٹی سے قانون بن جائے گا تو دین کسی ادارے کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس کے متعلق کوئی بات کرے. ہاں, اگر وہ جنا حقوق انسانی, ہیومن رائٹس کے جنا مخالف ہوگا وہ قانون, یا ریاست کے کسی چیز کے حوالے سے کوئی جنا ریاست کا جنا سروائیول اس کے اینٹی ہوگا, تو سپریم کورٹ کے اندر چلی جائے گی, کوئی ریٹ چلی جائے گی, اور سپریم کورٹ اس کے حوالے سے چیزیں دیکھ لے گی. اب ہوا یہ کہ ای وی ایم جو ہے وہ بنیگانہ سے بن کے آنی ہے, یا ای وی ایم جو ہے نا ڈیرہ غازی خان سے جو ہے وہ سردار عثمان بزدار صاحب بھارتی سے بنا کے لائیں گے, یا فواد چوہدری صاحب جیلم سے بنا کے لائیں گے. بھائی ایک انوویشن لے کے آ رہے ہیں, 21ویں صدی ہے. یورپ امریکہ کے اندر بہت سے ملکوں کے اندر نئی ٹیکنالوجی یوز کی جاتی ہے. اس کے اوپر الیکشن کمیشن وہ بیان بازی شروع کر دے کہ جو اپوزیشن کر رہی ہے, تو دین آپ بتائیں پھر کیا کریں ہم, کیا کریں؟ یہ جو آپ چوہان صاحب, اس میں میرا ایک سوال ہے. چوہان صاحب دیکھیں, بات یہ کہ ای سی پی کا حق ظاہر ہے قانون سازی میں نہیں ہے, اور جو ان کے فنکشنز بھی ہیں, آلدو انہوں نے انڈیپینڈنٹلی سر انجام دینے, لیکن جس ٹیکنالوجی کے ساتھ سر انجام دینے وہ قانون کے تابع ہیں. اور آپ کا حق ہے کہ آپ اگر اس ٹیکنالوجی کو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی اور شفافیت کی طرف یہ قدم ہے, تو اس کو لانا آپ کا حق ضرور ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس نے دیکھیں الیکشن کروانے ہیں جس نے, وہ پھر بھی ای سی پی ہے. اگر اتنا عدم اعتماد ان کو اس چیز پہ ہے تو کم سے کم ان کے آپ کنسرنز کو لے کریں اور عوام کے سامنے رکھیں, سیمینارز ایسے ہوں, کوئی یہ میڈیا پہ بھی بات آئے کہ یہ مشین کیا ہے اور کیوں ہم اس سے اعتماد رکھیں کہ کوئی 4 بٹن کہیں پنڈی میں یا کہیں لاہور میں یا کہیں اور نہیں دبا دے
دے گا اور اس سے چیز بدل جائے گی. دیکھیں نا, خدشہ یہی ظاہر کیا جاتا ہے, مجھے نہیں پتا سچ ہے نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں نے بھی اتنا ابھی تک اعتماد میں عوام کو نہیں لیا کہ ہم یہ کھڑے ہو کے بولیں ECP غلط کہہ رہا ہے. تو ابھی تو کنفیوزڈ ہے قوم کہ یہ مشین واقعی صحیح ہے غلط ہے. نہیں ہوا سر, ہوا یہ کہ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کرنی ہے, عمران خان صاحب نے, بیگم صفدر اعوان نے اس کے ہر حال میں مخالف بات کرنی ہے, بلاول زرداری صاحب نے ہر حال میں مخالفت کرنی ہے, شہباز شریف صاحب نے ہر حال میں کرنی ہے, مولوی فضل الرحمان صاحب نے تو ہر حال میں ہی کرنی ہے. اب آپ مجھے بتائیں, آج اگر پرائم منسٹر صاحب یا حکومت کہے نا کہ نواز شریف صاحب سے اچھا دیانتدار, امانتدار, محب وطن کوئی پاکستانی نہیں ہے, بیگم صفدر اعوان نے اگر 1 منٹ کے اندر یہ ٹویٹ نہ کیا کہ نواز شریف سے بڑا غدار کوئی نہیں ہے تو آپ میرا نام بدل دیجئے گا, انہوں نے تو پرائم منسٹر کی ہر بات کو اور حکومت کی ہر بات کو اپوز کرنا ہے. اب وہ تو چلو کریں, الیکشن کمیشن یہ بیان دے دے, یہ بات ایکسپوز جب ہوگی جب لوگوں کو اعتماد ہوگا آپ کی بات میں, یہ بات اگر آپ نے ایکسپوز کرنی ہے تو اس مشین کو ایکسپلین کریں. جی سونے تو صحیح نا, سنیں, اگر الیکشن کمیشن یہ بیان دیتا ہے جو آپ نے سنا, جو سارے ٹی وی چینل اخبارات کے اندر لگا کہ ہم کسی صورت میں بھی EVM کو نہیں آنے دیں گے, وہ بھائی کس طرح, یہ کیا بات ہوئی, یہ کون ہوتے ہیں, پارلیمنٹ کا ایک قانون بننے چلا ہے, یہ کون ہوتے ہیں یہ والا بیان دینے کا. آپ یہ کہیں, آپ اپنی اپریہینشنز دیں, آپ اپنی سجیشنز دیں, آپ اپنی پروپوزلز دیں, آپ اپنی سبمیشنز دیں, آپ ساری چیزیں دیں. آپ کہیں یار ہمارے ساتھ بیٹھا جائے, ہمیں ایکسپلین کیا جائے, ہمیں بتایا جائے, ہمارے ساتھ کنورسیشن کی جائے, ہمارے ساتھ نیگوسیشن کی جائے, کیونکہ الیکشن ہم نے ہیلڈ کرنا ہے, الیکشن ہم نے منعقد کرنا ہے. دیکھیں چوہان صاحب یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, اور یہ پوزیشننگ جو الیکشن کمیشن کی رہی ہے وہ غیر معمولی رہی ہے ایٹ دی ویری لیسٹ. لیکن یہ جو ایکچوئل ایلیگیشن ہے نا سر, وہ نادرا والی, میرے خیال میں اس ایلیگیشن کو ایڈریس ہونا اور اس کے اوپر ایک کنسنسس بلڈ ہونا ضروری ہے کہ جو ایکچوئل نادرا کے کام, کیونکہ اس وقت نادرا کی ایکسپرٹیز ہے, تو الیکشن کمیشنر سے اندر سے کھوکھلا کر دینے والی بات ہے کہ آپ نادرا کے تھرو ووٹر لسٹ, نادرا کے تھرو مینجمنٹ, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ناممکن ہے اس گٹ کو سلجھانا. نادرا کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے وہ ٹیمپریرلی ٹیک اوور کر کے وہ سپروائز کر سکتا ہے, مطلب یہ مڈل آف دا روڈ راستے نکالے جا سکتے ہیں. لیکن بادی النظر نادرا منسٹری آف انٹیریئر کے ایک اعلیٰ کے ہاتھ کے اندر الیکٹورل پروسیس کے یہ حصے دے دینا تو الیکشن کمیشن کو کھوکھلا کرنے کے ہی مترادف ہوگا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں آئین اور قانون کے اندر ہر چیز جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہے. پھر میں دوبارہ بات دہراؤں گا کہ آپ دونوں وکیل ہیں, میرے سے زیادہ آئین کو قانون کو جانتے ہیں, مانتے ہیں, لیکن فالوورز آپ کے زیادہ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں. یہ آپ کو دل پہ لگی ہے ذرا, ٹھیک ہے, یہ نہ لگنے والی اس میں کون سی بات تھی. اچھا سر, آپ کی نیت لگی. جی جی بولیں. جی سر بات یہ ہے کہ نادرا کی اپنی جرا جوسڈکشن ہے, الیکشن کمیشن ECP کی اپنی جوسڈکشن ہے. کسی کی جوسڈکشن میں یا کسی کی ڈومین میں یا کسی کی رینج میں کوئی جا کے منہ نہیں مار سکتا. یہاں پہ سپریم کورٹ ہے, عدالتیں ہیں, آزاد ہیں, با اختیار ہیں, باوقار ہیں, وہ ان چیزوں کو ڈیل کر سکتی ہیں. میں تو سمپل اتنا کہوں گا, دیکھیں ایک چیز بڑی کلیئر ہے, کسی ادارے کو کسی دوسرے ادارے کے ساتھ نہیں لڑنا چاہیے. میں بڑا کلیئر ہوں اس حوالے سے, بینگ اے پولیٹیکل ورکر, بینگ اے پولیٹیکل لیڈر. کسی حکومت کو اداروں کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں رکھنی چاہیے, بالکل کلیئر. لیکن اداروں کو بھی کم از کم یہ چیز سوچنی چاہیے کہ جو ملک کے حالات, دیکھو ایک نیک نیتی کی بنیاد پہ ہم نے کہا کہ ہم جناب جدید پیریفرلز کو یوز کریں, جدید ایکوپمنٹس کو یوز کریں, جدید ٹیکنالوجی کو یوز کریں, کہ وہ الیکشن کے جو ہر الیکشن جس دن ہوتا ہے اس دن رات کو اپوزیشن اگلے 5 سال یہ غزل پڑھتی ہے جناب, پورے مل کے عزیز میاں قوال کی طرح قوالی گاتے ہوئے کہ دھاندلی ہو گئی, دھاندلی ہو گئی, دھاندلی ہو گئی. اور بھائی اس کو ختم کرو. 1970 سے لے کے آج تک یہی دادی بیڑا جناب ہم دیکھتے آ رہے ہیں. اس غزل کی ایک پورے البم کی ایڈیشن تو آپ اپنی مانتے ہیں نا, 126 دن جو آپ نے سب کو سنائی تھی. تو سر اسی کی جناب پریکٹس اور اسی کنٹیکس کے اندر اور اسی تجربے کی بنیاد پہ جعفری صاحب ہم نے کہا کہ آئندہ کوئی قوالی نہ پڑھے, نہ نواز شریف صاحب پڑھے, نہ آل شریف پڑھے, نہ آل زرداری پڑھے, نہ آپ کی PTI پڑھے. وہی تو ہم کہہ رہے ہیں. صحیح, مطلب یہ ایک ایکسکیوز ہی نہ بچے کہ نہیں جی ہار گئے تو دھاندلی, جیت گئے تو مٹھائی کھائیں. دیکھیں آپ کے پاس اب 2 راستے ہیں.
یا تو آپ مطلب ہے آپ کریں تو راس لیلا, کوئی اور کرے تو کریکٹر ڈیلا. جی جی چوہان صاحب دیکھیں اب دو راستے ہیں. دیکھیں آپ چاہتے تو راس لیلا زیادہ کیوں ہے, مخالف جیتے تو کریکٹر ڈیلا. اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے آپ کے فالوور زیادہ کیوں ہیں. چوہان صاحب دیکھیں دو راستے ہیں آپ کے پاس. آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ ای سی پی کو ایک کمیٹی بنا دیں جس میں ای سی پی کے بھی لوگ ہیں, اپوزیشن کے بھی ہیں, آپ کے بھی ہیں وغیرہ. یا تو افہام و تفہیم سے اس کو کریں یا بلڈوز کر کے قانون سازی کر گزریں. ای سی پی اگر نہیں مانتی تو پھر آپ کو عدالت سے رجوع کرنا ہوگا کہ وہ غلط ہے نہ مان کے, اور اسے ماننا پڑے گا. یا تو یہ راستہ ہے آپ کے پاس, تو کون سا راستہ لیں گے؟ پچھلے 3 سالوں میں حیدر وحید صاحب, جعفری صاحب, ایک نہیں دو نہیں 20 دفعہ پارلیمانی کمیٹیاں بنائی گئی ریفارمز کے لیے. یہ بات صحیح ہے کہ آپ لوگوں نے الیکشنز کے ریفارمز کو پہلے ہفتے سے بلایا کیا, انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا, انہوں نے کوئی کسی قسم کا انسینٹیو نہ لیا نہ دیا. ان کی توجہ ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے جعلی فہرستیں بنائی ہوئی ہیں. مجھے 45 سال کہتے ہیں وہ تو مانیں گے ہی نہیں, لیکن قانون سازی کا اس سے آپ ای سی پی کو تو منائیں. جی سنیں نا, مجھے 42 سال ایز اے سیاسی کارکن ہو گئے ہیں اور تقریباً کوئی 25 سال الیکشن کی سیاست کھیلتے کھلاتے ہوئے. آپ یقین جانے میں ایک بہت بڑا دعویٰ کرنے لگا ہوں, آج بھی پنجاب کے اندر لاکھوں جعلی ووٹ نون لیگ کے جناب وہ اندراج موجود ہے. آج بھی جناب پنجاب کے اندر جو ہے نا وہ مرے ہوئے لوگ آ کے الیکشن والے دن ووٹ ڈال کے جاتے ہیں, صرف الیکشن والے دن زندہ ہوتے ہیں. اور بھائی اس کو روکنے کے لیے اگر پرائم منسٹر صاحب یا پی ٹی آئی ایک نیک نیتی سے کوشش کرنے لگی ہے تو اس کے رستے میں پھر ادارے تو نہ رکاوٹیں کھڑی کرے نا. یہ سارے آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن کرے, ان کی تو سمجھ میں آتی ہے. ادارے تو کم از کم اس چیز کو سمجھیں یار. آپ بتا دو کون سی ٹیکنالوجی لے کر آئے, آپ بتا دو کون سی مشین لے کر آئے. کیا اپروچ ہوگی؟ ادارہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا, اس کا چیئرمین کم سے کم, اب آپ کی کیا اپروچ ہوگی؟ نہیں کھڑا نہیں ہوا تو اور نہیں کھڑا ہوا, ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی, ساروں کو لے کے چلیں گے. لیٹسٹ آپ کو اپروچ بتا دی ہے, اپوزیشن کو بھی سمجھائیں گے. وہ الگ بات ہے کہ وہ سمجھ نہیں سکتے جو ہے نا, ٹھیک ہے جی. سر یہ الیکشن کمیشن کی کافی بات ہو گئی اور میرے خیال سے آپ کی پوزیشن جو ہے وہ کافی واضح ہے. یہ ذرا دوسرے جو ایک فرد کے ساتھ دوسروں کو مسئلہ ہے, جس طرح الیکشن کمشنر آپ نے لگایا تھا اور اب کہا جاتا ہے کہ آپ ہی کو شکوا ہے, اس طرح یہ جو اپوزیشن اور پچھلی اپوزیشن جو اب اپوزیشن میں پچھلی حکومتوں نے جاوید اقبال صاحب کو لگایا تھا اور سب کو اب ان سے مسئلہ ہے, اس کے بارے میں بتائیں گے سر؟ آپ قانون کے اندر ایک بار پھر سے کچھ کر کے ان کو واپس سے چیئرمین نائب بنانے جا رہے ہیں. سر بنیادی طور پہ یہ وفاق کا جناب ایشو ہے اور وفاق سے متعلقہ ہے, پرائم منسٹر صاحب سے متعلقہ ہے. اس میں وہ بہتر سمجھیں گے کہ ان کی پرفارمنس کیسی ہے. جہاں تک میری جناب ایک ویو ہے اور میرا جو ایک تجربہ ہے اور میری جو نالج ہے اور میری جو انفارمیشن ہے, تقریباً 550 ارب روپیہ جاوید اقبال صاحب نے جناب واگزار کروایا. اس سے پہلے جو چیئرمین نیب ہوتے تھے وہ ان کے گھر کی باندھی تھے جناب چودھری قمر زمان صاحب. وہ تو میں اس ہیئرنگ کے اندر موجود تھا سپریم کورٹ کی پاناما کی, کہ جب اس نے چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ آپ نے جناب وہ حدیبہ پیپر مل کے اوپر آپ نے کیوں نہیں جناب فائل کیا دوبارہ سے جناب کیا کہتے ہیں اپیل. انہوں نے کہا جی میں نہیں کروں گا, میں اعلی شریف کے خلاف نہیں کروں گا, میں نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں کروں گا. انہوں نے پوچھا کیوں نہیں کروں گا, انہوں نے کہا بس نہیں کروں گا. ایک وہ سٹائل تھا, ایک وہ انداز تھا, 156 کے میگا سکینڈلز چودھری قمر زمان صاحب اپنے پروں کے نیچے دے کے انہوں نے کام کیا. نہیں میں یہ بات نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے تقریباً 550 ارب روپیہ نکلوایا. انہوں نے وہی میگا سکینڈلز جو ہے نا کہ جو پچھلے 10 سال 12 سال 15 سال سے کھڈے لائن لگے ہوئے تھے, اس کو جناب رینیو کر کے ان کے خلاف کاروائیاں شروع کی. تو میری ذاتی رائے یہ آپ نے یہ 550 ارب روپے کا بریک ڈاؤن دیکھا ہے پرائم منسٹر صاحب. یار اگر وہ ایک بندہ ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, 20 دفعہ جو ہے وہ نیشنل میڈیا کے اندر وہ یہ بات کر چکے ہیں, تو کسی بنیاد پہ کر رہے ہیں نا. نہیں آپ نے دیکھا ہے کر رہے ہیں نا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ چیزیں ہوئی ہیں نا. وہ بھائی دیکھ, وہ بھائی ہر چیز آپ نے دیکھی ہوتی ہے جنا. دنیا میں جتنی چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, حیدر وحید صاحب آپ بھی سارا دن ٹاک شو کرتے ہیں, تو ساری چیزیں آپ نے اپنے کانوں سے سنی ہوتی ہیں جو آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں. جعفری صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے الاسکا میں اگلو دیکھے تو نہیں ہے, لیکن آپ کو یقین ہے کہ وہ وہاں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی کیلکولیشن میں بہت سارے بیریئر ٹاؤن ریلیٹڈ ریفنڈز اور ریٹرنز انہوں نے اپنے ذمہ ڈال لیے ہیں جو کہ ڈلتے نہیں ہیں,
اور دوسرا زیادہ جو طریقہ کار ہے بہت طریقہ کار کی. دیکھیں جاوید اقبال ایک انسان ہے, ایک فرد ہے, مجھے اس سے غرض نہیں ہے, مجھے اس چیز سے غرض ہے آپ پرسن اسپیسیفک ایک بندے کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے قوانین اگر لائیں گے, اگر آپ اور لیڈر آف اپوزیشن کے رول کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے, اب اگر آپ اس طرف چلے جائیں گے تو دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی اور الیکشن دو چیزیں جس میں اپوزیشن اس میں رائے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. سپریم کورٹ کہہ چکا ہے, اب 2 بار کہہ چکا ہے, مقبول باقر صاحب کی ججمنٹ ہے, منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ اس کے اوپر آئی ہے. یہ آربیٹرینس سے نیب بہیو کرتا ہے, پولیٹیکل آلے کی طرح استعمال ہو رہا ہے, ایک آزاد ادارے کی طرح قطعاً ایکٹ نہیں کر رہا, اور یہ سیاسی کیسز کے اندر ہی جاوید اقبال صاحب کی چیئرمین شپ میں سپریم کورٹ نے یہ باتیں کی ہیں. میرے دونوں بھائی سن لو, آج سے 3 دن پہلے سندھ حکومت کے حوالے سے چیف جسٹس نے کہا شیم اور سندھ حکومت, تو اب سندھ حکومت کو پہلے لگا دیں یا اس کے جناب چیف ایگزیکٹو کو فارغ کر دیں. نہیں سر دیکھیں ایک فرق ہے, ریٹن ججمنٹ کے اندر دلائل کے ساتھ جعفری صاحب نہ کریں, قانون آپ نے بھی پڑھا ہوا ہے, قانون ہم بھی سن کے سناتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیف جسٹس کی جو ہیئرنگ ہے یا سپریم کورٹ کی جو ہیئرنگ ہے اس کی بنیاد پہ آپ یہ نہیں ریمارکس کی بنیاد پہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو رکھ لو یا کسی کو فارغ کر لو. وکیل کے حوالے سے انجینئرنگ ایک اسپیسیفک الزام ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ کا الزام لکھی ہوئی سپریم کورٹ کے آرڈر میں آنا, اور چیف جسٹس صاحب کا ایک فیلڈ اور ڈیزاسٹرس سندھ حکومت کی طرف سے ایکٹ صحیح, لیکن اس کے اوپر ایک ریمارک کر دینا, 2 فرق چیزیں ہیں, اور دونوں جو ہے وہ سنگین باتیں ہیں, اور دونوں کو دونوں کے نیچے دیکھنا چاہیے کہ یہ پچھلے 13 سال کی سندھ حکومت کے اوپر جعفری صاحب سنیں, پچھلے 13 سال کی سندھ حکومت کے اوپر ریٹن آئی ہیں چیزیں, ریٹن آئی ہیں چیف جسٹس کی طرف سے, سپریم کورٹ کی طرف سے. دونوں میں بڑا فرق ہے سر, ایک ادارہ ہے سر اور اس کے کانسیکوینسز ہوئے ہیں, اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک اسپیسیفک ایلیگیشن ہے, ایک جنرل رائٹ ہے کہ وہ جتنی مرضی لوٹ مار کرے, وہ تو غارت گری کرے. آپ بتائیں حیدر صاحب, کیا الیکٹڈ حکومت کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ جتنی مرضی لوٹ مارو کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, سندھ کے اندر آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, لیکن بات ہم سندھ کی منتخب کردہ حکومت کی نہیں کر رہے تھے, ایک اسٹیبلشڈ فرد کی کر رہے ہیں, جس کے بارے میں اور جس کے ادارے کی رویے کے بارے میں آپ نے سپریم کورٹ کچھ کہہ رہا ہے. آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں, کینٹونمنٹ میں سر جو سوائے آپ کے فالوورز کے کسی نے پی ٹی آئی کو پنجاب میں ووٹ نہیں دیا, یہ کتنی بڑی بات ہے. ابھی سن لیں, آپ کے فالوورز سن لینا ہے, آپ بولنا نہیں ہے بیچ میں, میں جواب دیتا ہوں, بولنا نہیں ہے. جی بولیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے 219 سیٹیں ہیں پورے پاکستان کے اندر کنٹونمنٹ کی, جس میں سے جناب ہم 63 جیتے اور 38 آزاد جو جیتے وہ پی ٹی آئی کے تھے اور پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں. 102 سیٹیں 219 میں سے ہم جیتے پورے پاکستان میں, اور پنجاب کے اندر بھی جو آزاد سارے شامل ہوئے ہیں کہ جن کو ہم نے حلقوں کو اوپن کیا ہوا تھا, اس میں ہم نے ٹکٹ تقسیم نہیں کیے تھے, وہ یا جو ہمارا کوئی پی ٹی آئی کے ناراض ہو کے عمران خان صاحب کی تصویر اور پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھا کے الیکشن لڑا, وہ جیتے. وہ شامل ہونے کے بعد ہم پنجاب کے اندر بھی اکثریت سے جیتے ہیں. میرے دونوں بھائیوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے, ہم الیکشن بڑے اچھے طریقے سے اوورال پاکستان بھی اور پنجاب کے اندر جیتے ہیں, ہارے نہیں ہیں. میرے فالوورز کے علاوہ آپ کے فالوورز نے بھی ووٹیں دی ہیں, جعفری صاحب کے فالوورز نے بھی ووٹیں دی ہیں, حیدر وحید صاحب کے فالوورز نے بھی دی ہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, میرے فالوورز نے نہیں دیتی, ہمارے فالوورز کی طرف آپ کی طرف آئی ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ لاہور میں آپ کی, پنڈی میں آپ کی, اس طرح کی جگہوں میں ہار کیا دکھاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب کچھ نیوٹرل ہو گئی ہے, لیول پلینگ فیلڈ دے رہی ہے پی ایم ایل نون کو, کیا مطلب اس کا کیا لیا جائے؟ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو یہ مطلب دینا چاہ رہے ہیں. ہاں وہ اپنی مرضی سے جو مرضی دیں. اب سن لیں, میں آپ کو جواب دوں. ہم نے گجرانوالا ان کا گڑھ تھا, وہاں سے ان کو جناب سویپ کیا, واش آؤٹ کیا. ہم نے ان کو جناب سرگودا کے اندر, سنیں نا, ہم نے سرگودا کے اندر واش آؤٹ کیا, ہم نے کھاریا کے اندر واش آؤٹ کیا, ہم نے جیلم کے اندر واش آؤٹ کیا, ہم نے اور بہت سے شہر ہیں وہاں سے ان کو واش آؤٹ کیا. آپ کو وہ تو نظر نہیں آ رہے, صرف 2 شہر آپ کو نظر آ گئے, چلو وہ نظر آئے, اس کا جواب بھی سن لیں. دیکھیں بات یہ ہے, لاہور کے اندر تو پہلے بھی یہی رزلٹ تھا پچھلا ان کا کنٹونمنٹ کا بھی, اور جو اس وقت ان کا مینڈیٹ ہے اس کے مطابق انہوں نے وہی سیٹیں لے لی.
پنڈی کے اندر ہم نے لوز کیا, ہم نے غلط طریقے سے وہاں پہ ہمارے ایم این اے ایم پی اے آپس میں لڑتے رہے, ہمارے کینڈیڈیٹ وہاں پہ 2-2 کھڑے ہوئے. آپ کی اطلاع کے لیے میرا پنڈی سے تعلق ہے, ہم نے 6 سے 7 سیٹیں لوز کی جہاں پر 2 کینڈیڈیٹ ہمارے کھڑے تھے, جس کی وجہ سے 50 یا 100 ووٹوں سے جو ہے وہ دوسرا بندہ جیت گیا, اور ہمارے بندے 800 1000 دونوں بندے ووٹیں لے رہے ہیں. تو یہ بات نہیں ہے. پھر بھی ہم پنجاب کے اندر بھی اور پورے پاکستان میں اچھا الیکشن جیتے ہیں. ٹھیک ہے چوہان صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا سر, آپ کے وقت کا اور آپ کے فالوورز کا بھی پہلے سے پیشگی شکریہ کر رہے ہیں اس شو کو دیکھنے کا. ایز آلویز اٹس اے پلیجر ٹو ہیو یو. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم کراچی کے حوالے سے بات کریں گے, جس میں ایک بار پھر سے بارش ہوئی, اور آپ کو پتہ ہے کراچی میں جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے, اور جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, اور اس دفعہ بھی یہی ہوا. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ہم بات کریں گے اب کراچی کے حوالے سے, جس کے اندر پچھلے سال جب سارے امیر ڈوب گئے تھے تو بڑے مسئلے ہوئے تھے, لہٰذا کراچی کے اوپر ایک خصوصی نظر رکھ کے سب لوگوں نے جواب دہ ہونے کے علاوہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہونے کے بعد اس دفعہ مرتضی وہاب صاحب ایڈمنسٹریٹر کراچی آئے, اور نالے صاف ہوئے, اور جتنے صاف ہو سکتے تھے ہوئے, مطلب دکانیں ٹوٹی نالوں پہ سے. اور وہ الگ بات ہے کہ کچھ پرانے میوزیمز جو کہ معمولی طور پہ اس وقت سپریم کورٹ کے احاطے میں استعمال ہو رہے ہیں, سپریم کورٹ کے تحت استعمال ہو رہے ہیں, ان کے بھی کچھ حصے نالوں کے اوپر ہیں. بٹ اس طرح کی سچویشن جب ایک شہر میں ہو تو جتنا کیا جا سکتا ہے اتنا ہوا. اور پھر بارش ہوئی. جب بارش ہوئی تو لوگوں کے ساتھ کیا ہوا, بفر زون میں, ناگن چورنگی پر, کراچی کے یہ سینٹرل علاقوں میں, وہ آپ کو ہمارے سما کے بریو رپورٹرز نے نکل کے وہ سما باندھا. ان میں سے کچھ سرخیاں جو ہے آپ کو دکھاتی. گورنمنٹ دین سب ذمہ دار ہیں. صفائی کے نام کی صفائی ہے, یہ سب کھانچا سب کا سب کھانچا بندھا ہوا ہے, سب صفائی پریشان کرنے کا اور رکھا گیا. یہاں پہ کہاں جا رہی ہیں آپ اپنا گھر چھوڑ کے؟ بھائی یہ دیکھو کیا ہے شرح, اس میں رہ سکتے ہیں. یہ نالے کھلواتے, گندگی کے ڈھیر لگا دیے سب کو, گھر سے باہر سب کو کر دیا. یہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں نا سب, یہ الیکشنوں والے آتے ہیں لینے کے لیے ووٹ, ہاتھ کام کر رہے ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں, لوگوں کے گھروں کے راشنوں تک ڈوب گئے پانیوں میں. نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہو گئے اس انتظامیہ کی وجہ سے. یہ انتظامیہ بہت بے حس ہے. ان لوگوں نے لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے, لوگوں کے گھر ڈوب گئے ہیں, سامان ڈوب گئے ہیں, جانوں کے لالے پڑ گئے ہیں. وفاق نے بھی اور صوبائی گورنمنٹ نے بھی کوشش کی تھی کہ یہ پانی کا سلسلہ نالوں کی صفائی کی جائے. وہ جو اقدامات ہوئے وہ کیا ہوئے اقدامات, وہ یہاں سامنے دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اقدامات کے نتیجے میں کیا ہوا. دونوں حکومتیں ذمہ دار ہیں اس کی, چاہے وفاقی ہوں چاہے صوبائی ہوں. اچھا, اب ہم آپ کو دکھائیں گے مرتضی وہاب صاحب جو کہ اس دن بھی باہر نکلے ہوئے تھے, روڈوں پہ تھے, ایڈمنسٹریٹر ہیں کراچی کے, اسپیشل اپوائنٹی ہیں پیپلز پارٹی کے, بیسٹ فٹ فارورڈ رکھ رہی ہے اب پیپلز پارٹی سندھ کے کیپٹل کے اندر. اور یہ ان کی بات دکھانے سے پہلے یہ بھی میں کلیریفائی کر دوں کہ وہی لوگ جنہوں نے یہ سارے انٹرویوز کیے تھے, انہی رپورٹرز نے پھر شہادتیں دی اگلے دن روڈیں صاف ہو گئی تھیں. یعنی کہ یہ کراچی کے لیے ایک بہت بیچارہ معیار ہے, لیکن کراچی کے پرانے معیار سے بہتر ہے کہ آپ صرف اب ایک دن کے لیے ڈوبتے ہیں. اور اگر نقل مکانی کرنی ہوتی ہے لوگوں کو تو وہ ان کی جو دورانیہ نقل مکانی ہے وہ کم ہے. بس یہ مطلب یہ ایک کراچی کی مجبوری ہے. بہرحال ہمیں سچویشنل بہتری کس طرح ملی مرتضی وہاب صاحب؟ چورنگی اور جو ناگن چورنگی کا ایریا وہاں پہ ایک پرابلم ہے, ایک چوکنگ پوائنٹ ہے جہاں پر پہاڑ سے سارا پانی آتا ہے, بیچ میں گرین لائن کا سٹرکچر بھی ہے. تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ نالے جو ہیں وہ بیک مارتے ہیں جس کی وجہ سے پانی ایبزارب نہیں ہو پاتا. اور آج بھی غالباً یہی ہوا, اچھے بڑے پیمانے پر بارش ہوئی ہے اور جگہ جگہ پہ یہ کمپلین آ رہی ہے. لیکن ایک چیز جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ عملہ موجود ہے, وہ کام کر رہا ہے, چاہے وہ کے ایم سی کا عملہ ہو چاہے وہ ڈی ایم سی کا عملہ ہو. تمام ڈی سیز کے ساتھ, تمام ڈی ایم سی کے ایڈمنسٹریٹرز کے ساتھ میں ان ٹچ رہا. جن لوگوں کو 5-5, 6-6 سال تک کام کرنے کی عادت نہیں رہی, جن کو یہ تھا کہ اختیارات نہیں ہیں, اب ان کو ایک بار پھر موبلائز کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو انشاءاللہ نیت ہے کام کرنے کی, اور کام ہوتے ہوئے آپ لوگ دیکھیں. جی, کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے. عمران خان صاحب ہمارے نمائندہ ہیں سما کے کراچی سے ملے. وحید صاحب آپ بھی اگر کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں. دیکھیں, میرے لیے بنیادی بات زیادہ ضروری ہے. کراچی کے پاس جب تک ایک یونٹری اور امپاورڈ گورنمنٹ, لوکل گورنمنٹ جو کہ آرٹیکل 140A کے تحت اکنامک, ایڈمنسٹریٹو اینڈ پولیٹیکل فنکشنز جس پہ ڈیوالو ہوئے ہوں, یونٹری ہو, امپاورڈ ہو, قانون سازی کے تحت جو ہے اس کے آفس بیرر جو ہیں کام کریں, اور ایک یونٹری میئر ہو کراچی شہر کا,
اور یہ نہیں ہو کہ کچھ ایریاز کنٹونمنٹ کے انڈر ہیں, کچھ ایریاز کے ایم سی کے انڈر ہیں, کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں. یہ چیز جو ہے یہ جب تک ختم نہیں ہوگی تو مرتضی وہاب صاحب خود محنتی ہیں اور قابل بھی ہیں, لیکن حالانکہ انہیں سندھ حکومت کا وہ تعاون حاصل ہوگا جو کسی اور ایڈمنسٹریٹر کو شاید نہ ہو, اور یہ ایک ایڈوانٹیج ہے سرٹنلی. لیکن باوجود اس کے سسٹمیٹک چینجز کے بغیر اور پولیٹیکل ول کے بغیر یہاں مجھے نہیں تبدیلی آتی نظر آ رہی. حالانکہ یہ بات صحیح ہے کہ ٹائم لگتا ہے, وہ ساری باتیں ہم مان لیتے ہیں, لیکن اسٹرکچرل چینجز جب تک نہیں ہوں گے تو ڈیزائن ڈیفیکٹس جو ہے وہ اس طرح اوپری باتوں سے, آن دا سرفیس چیزوں سے, اور ایون محنت سے جو ہے وہ ضروری نہیں کہہ سکیں گے, بیکاز اف یو آر بارکنگ اپ دا رانگ ٹری یو آر بارکنگ اپ دا رانگ ٹری. صحیح ہے. احمد رحمان خان صاحب کیسا تھا کراچی؟ ڈوبا, بس اس سے بہتر ہو نہیں سکتا, دعا کریں. صاحب اس سے بہتر کیوں نہیں ہو سکتا؟ معاملہ یہ ہے کہ بالکل صحیح ہے کہ گجر نالے کی صفائی کا کام بھی جاری ہے, وہاں پہ تجاوزات کے خلاف آپریشن بھی کیا جا رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی کراچی میں نالے ہیں, اس کے علاوہ بھی برساتی نالے موجود ہیں, کم از کم ان کی صفائی کی جاتی. خاص طور پر یہ جو علاقہ ہے سرجانی ٹاؤن کا, ناگن چورنگی کا, نارتھ ناظم آباد کا اور ناظم آباد کا, نارتھ کراچی کا, یہ وہ مخصوص علاقے ہیں جو کہ ہر سال بارش میں ڈوب جاتے ہیں. وہاں پر انتظامیہ وقت پر کیوں نہیں پہنچتی ہے؟ ہم لوگ سوال کرتے رہے, چاہے وہ ایڈمنسٹریٹر ہوں یا پھر جو دیگر اعلیٰ حکام ہیں ان سے, کہ انتظامیہ ان جگہوں پر کیوں نہیں پہنچتی کہ جب وہ اسپاٹس آئیڈینٹیفائڈ ہیں کہ وہاں پر ہر سال بارش کے بعد پانی کھڑا ہوتا ہے, تقریباً کوئی 8-10 گھنٹے لگتے ہیں اس پانی کو وہاں سے نکلنے میں, لیکن وہ 8-10 گھنٹے لوگوں کے لیے اذیت ہوتے ہیں, کیونکہ لوگوں کے گھروں میں پانی ہوتا ہے, دکانوں میں پانی ہوتا ہے, سڑکوں پہ پانی ہوتا ہے. ہم وہاں پر کوریج کر رہے تھے نارتھ کراچی میں اور شادمان ٹاؤن میں, آپ یقین کریں گے لوگ برجز کے اوپر رک گئے تھے کہ جب تک یہ پانی اترے گا نہیں, اب چاہے اس کو 6 گھنٹے لگیں یا 5 گھنٹے لگیں, لوگ برجز کے اوپر اپنی گاڑیاں, اپنی موٹر سائیکلیں روک کے کھڑے ہوئے اور انتظار کر رہے ہیں کہ جب یہ پانی یہاں سے اترے گا تو اس کے بعد وہ اپنی منزلوں تک جا سکیں گے. میں نے یہ مناظر تک دیکھے کہ گرین لائن کا جو برج بنایا گیا ہے, کیونکہ وہ عام سڑک سے اونچا ہے, تو لوگ اپنی موٹر سائیکلیں اٹھا کے اس برج کے اوپر رکھ رہے تھے. اب آپ یہ سوچیں کہ وہ کتنا مشکل ایک کام کر رہے ہیں جس سے وہ زخمی بھی ہو سکتے ہیں, کوئی اور حادثہ بھی رونما ہو سکتا ہے. میں نے ان سے بات بھی کی لیکن وہ مجبور تھے, کہہ رہے ہیں کہ اب یہی سہارا ہے جس کے ذریعے وہ کم از کم جو ہے وہ نارتھ کراچی کے اینڈ تک یا سرجانی کے شروع تک جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ اس برج پہ اپنی موٹر سائیکلیں اٹھا کے رکھ رہے ہیں کہ یہ کم از کم اپنا ایریا جو ہے وہ کور کر لیں. یہ ناگن چورنگی کا جو اسپاٹ ہے یا پھر شادمان کا جو اسپاٹ ہے, کے ڈی اے چورنگی ہے, نارتھ کراچی ہے, ایون ناظم آباد کے, نارتھ ناظم آباد کے ہم نے وہ بلاکس دیکھے, ایف بلاک, جو کہ 1500 گز کے گھر, 2000 گز کے گھر وہاں پر واقع ہے, یعنی کہ کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے وہ. اورنگی ٹاؤن کے کچے مکان کو مطلب کئی کروڑ روپے کی پراپرٹی کو انہوں نے برابر کر دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر گھروں کے باہر تک پانی جمع تھا, کئی فٹ, 3 سے 3.5 فٹ پانی ان کے گھروں کے باہر جمع تھا. وہ گھروں میں محصور تھے لوگ, ہم سے انہوں نے بات کی, وہ کہہ رہے ہیں ہم نہ باہر جا سکتے ہیں نہ واپس آ سکتے ہیں کیونکہ اتنا پانی جمع ہے. وہ تو خالی نیولی کنسٹرکشن ہے وہاں پر زیادہ. مجھے یہ بتائیں سر کہ کراچی آئٹ جو ہے جس کے پاس نہ بجلی ہے, کراچی آئٹ جو ہے جس کے پاس نہ پانی ہے, کراچی آئٹ جو ہے جس کے پاس نہ تحفظ ہے, کراچی آئٹ جو ہے جس کے پاس نہ ہیلتھ کیئر ہے, کراچی آئٹ جس کے بچے جو ہے وہ سستے یا مفت میں اچھے اسکول میں بھی نہیں پڑھ سکتے, کراچی آئٹ جس کے پاس جو ہے وہ پولیٹیکل پاور بھی محدود ہے, کراچی آئٹ جس کے ووٹ سے نہ سندھ چلتا ہے نہ ملک چلتا ہے, تو اب وہ جائے گا, وہ کس کو الزام دے؟ اس وقت کراچی آئٹ جو ہیں وہ اتنے پریشان ہیں, اور خاص طور پر ان کی نظریں تھیں وہ جو ایم این اے فنڈ جو ہے وہ آیا تھا تمام کراچی کے ایم این اوز کو, جو پی ٹی آئی کے اور ایم کیو ایم کے ایم این ایز ہیں ان کو فنڈ جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا وزیر اعظم کی طرف سے. ایم این اے فنڈ اس کو نام دیا گیا تھا, 15 کروڑ روپے سالانہ یہ فنڈ ان کو دیا گیا ہے. اس پہ جو ہے وہ ان کو امید تھی کہ شاید جو ہے وہ ان کے علاقوں میں کوئی کام ہوگا, نالے بنیں گے, سڑکیں بنیں گی. اب تک 9 ارب 90 کروڑ روپے اس فنڈ سے بھی لگ گئے. آئنسٹائن نے کراچی والوں کے لیے ایک بات کہی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ سب سے بڑا بیوقوف وہ ہوتا ہے جو وہی چیز بار بار ہوتی جائے اور نتیجہ کچھ اور ایکسپیکٹ کرے. تو اگر ہم ابھی بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اگر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں فیل کرتے آئے ہیں پتہ نہیں صفحہ ہستی سے, آج وہ کہیں سے ڈیلیور کر دیں گے ہمیں, تو پھر میرے خیال سے بیوقوف ہم ہیں. جی بالکل ڈیلیور نہیں کر پائے اتنے سالوں کی. اگر صرف پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی بات کریں, ہم 13 سالوں میں پیپلز پارٹی یہ نالے سر فہرست ہے, اس میں پیپلز پارٹی ہے, اس میں پی ایم ایل ساری ہیں, پی ایم ایل نون کو آپ جتنی بھی سیاسی جماعتیں جو کہ کراچی میں ہیڈ کر چکی ہیں, تو کیا پی ایم ایل نون کو نہیں ووٹ دینا چاہیے پھر کراچی والے کو؟
دیکھیں کراچی والے سوچتے ضرور ہیں، کراچی والے سوچتے ضرور ہیں، لیکن پھر ایک امید لگاتے ہیں کہ شاید ان کے جو لوگ ان کے آس پاس موجود ہیں شاید وہ بہتری کر سکیں، تو اس کی وجہ سے وہ ووٹ دیتے رہتے ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن اپنا وقت ضائع کر رہا تھا آپ کے خیال سے، پھر کیا اس کی بات نہیں سمجھ آتی ہمیں؟ نہیں ہمیں نہیں سمجھنے آتی، یا پھر کراچی والے یہ سوچتے ہیں اس امید پہ جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں کہ شاید ان کے معاملات بہتر ہو جائیں گے، لیکن اس وقت لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ خاص طور پر ہر سال کا یہ ہو گیا ہے کہ کراچی میں جب بارش ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں بچپن میں ہم جاتے تھے ہر سال لاہور جاتے تھے، کراچی کے ہوائی اڈے پہ چڑھتے تھے، جب لاہور کے ہوائی اڈے پہ اترتے تھے تو لگتا تھا کہ جیسے ہم کوئی جو ہے نا بڑے گاؤں آ گئے ہیں یا ریلوے کے اڈے پہ اتر آئے ہیں۔ اب لگتا ہے کہ لاہور پہنچیں گے تو کوئی ویزا نہ ہم سے مانگ لے، اتنی بہتر جگہ لگتی ہے کراچی سے۔ وہ یہ فرق پڑا ہے اتنے سالوں میں۔ اب آپ مجھے بتائیں۔ بالکل اتنا ہی فرق ہے، ہم بھی جب لاہور میں جاتے ہیں تو چیزیں واقعی کراچی کے نسبتاً جو ہے وہ بہتر ہیں۔ کراچی میں چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں لیکن توجہ نہیں دی جا رہی ہے، یہاں پہ اداروں کی جنگ جاری ہے۔ کراچی میں چیزیں ہیں ہی نہیں، بہتر کیا ہے، یہاں پہ اداروں کی جنگ جاری ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی سڑکیں بنائی جاتی ہیں تو اس میں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو جو ہے وہ لوپ میں نہیں رکھا جاتا۔ نہیں بالکل، اگر ابھی کی ہم بات کرتے ہیں، جو M&A فنڈ کا میں ذکر کر رہا تھا، تو اس سے کچھ سڑکیں جو ہے وہ شہر میں تعمیر کی گئیں، لیکن اتنا افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سے وہ لائن اپ ہی نہیں تھے، تو وہ سڑکیں بہہ گئیں پانی میں۔ ابھی اسی بارش میں وہ زیادہ تر سڑکیں جو ہے وہ بہہ چکی ہیں، چاہے PIB کی سڑک ہو، چاہے جہانگیر روڈ کی سڑک ہو، یا پھر بفر زون کی سڑک ہو۔ تو اگر پلاننگ کے تحت کام کیا جائے، صرف دکھاوے کا کام نہ ہو، تو کراچی کی حالت بھی بہتر ہو سکتی ہے، لیکن صرف دکھاوے کا کام ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ ایمن عمر خان صاحب، دیکھنے کا بہت شکریہ۔ we're out of time۔ facebook.com/agenda360 ہمارا فیس بک پیج ہے، @agenda360 ٹویٹر جو ہے @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے، وہ زیادہ ایکٹیو ہے، اس کے اوپر ہمیں شو کی ہائی لائٹس بھی شیئر کرتے ہیں۔ @advit صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے، @jferii میرا ٹویٹر ہینڈل ہے۔ چوہان صاحب کا بھی بہت شکریہ، شو کے اندر انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ ان کی ٹویٹر پہ تو اتنی زیادہ پریزنس نہیں ہے، میں نے بریک میں چیک کیا، لیکن وہ فیس بک پہ ایک فورس ڈو جور ہے، ان کو فیس بک پہ آپ فالو کر سکتے ہیں، اور اس شو کو شاید وہ وہاں پر بھی شیئر کریں۔ ایک انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعے کے روز 7:05 پہ ایک نئے شو اور نئے موضوع کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں۔